سورة البقرہ آیت نمبر 279۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ لفظ ترجمہ ہے فا پس ان اگر، لم نہ تفعلو کرو تم، فاتو اذنو اذن لے لو، بی کا حربن جنگ من سے، اللہ اللہ رب العزت، وا اور رسولی رسول ہی اس کے، وا اور ان اگر تم توبہ کرو، فاتو لا واسطے کم تمہارے، رؤوسو اصل، اموالی مال کم تمہارے، لانا تظلمونا تم ظلم کرو گے، وا اور لانا تظلمون ظلم کیے جاؤ گے۔ با محاورہ ترجمہ ہے پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال جائز ہیں، نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو۔ سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھے گا وہ اللہ تعالی عز و جل اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کر لے، یعنی تیار ہو جائے لڑائی کے لیے۔ چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی لڑائی کی ہم میں کیا تاب، یہ کہہ کر وہ انہوں نے توبہ کر لی۔ لیکن آج کل کے نام نہاد مسلمان دانشوروں کا حال یہ ہے کہ تو وہ توبہ کرنے کی بجائے آگے سے خود اللہ رب العزت کو اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور سود کی اہمیت اور کتاب پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں اور کالم لکھ کر ورق سیاہ کیے جا رہے ہیں، اور مسلمان اس پر خاموش ہیں۔ خیال رہے کہ دو گناہوں پر اعلان جنگ کر دیا گیا ہے، سود لینے پر جیسا کہ آیت میں بیان ہوا، اور دوسرا اللہ رب العزت کے ولی سے عداوت رکھنے پر، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، ارشاد فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو تو جو تمہارا اصل دیا ہوا قرض ہے وہ لینا تمہارے لیے جائز ہے اور اس کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سود حرام ہونے سے پہلے جو سود لیا گیا وہ حلال تھا، وہ رقم اصل قرض سے نہ کٹے گی بلکہ اب پورا قرض لینا جائز ہوگا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو، یعنی نہ تو مخروض سے زیادہ لے کر اس پر تم ظلم کرو اور نہ اصل قرضے کی رقم سے محروم ہو کر خود مظلوم بنو۔ یہ آیت اگرچہ سود کے حوالے سے ہے لیکن عمومی زندگی میں بھی شریعت اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نہ ظلم کیا جائے اور نہ ظلم برداشت کیا جائے، یعنی ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظلم کو برداشت کرنا ظالم کو مزید جری اور بہادر کر دیتا ہے۔ ہاں جہاں عفو و درگزر کی صورت بنتی ہو وہاں اسے اختیار کیا جائے۔ شریعت کا قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرارا، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ خود نقصان برداشت کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔